ڈان نیوز میں مجاہد بریلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے، اور عمومی طور پر آج کل آپ کو علم ہے کہ اپوزیشن اور حکومت کے درمیان جو دنگل کا لفظ استعمال اچھا نہیں لگتا، محاذ آرائی کہوں گا، جس سطح پر ہو رہی ہے، اور پھر ضمنی الیکشن اور اس حوالے سے حکومت کی مقبولیت اور 100 دن اور 50 دن، اس پر اتنی گفتگو ہو چکی ہے کہ میں نے سوچا کہ ذرا آج موضوع بدلا جائے۔ اور آج میرے مہمان ہیں، بڑا اہم ادارہ ہے اسلامی نظریاتی کونسل، اور اس کے چیئرمین محترم ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب۔ اسلامی نظریاتی کونسل کا ویسے تو سن 1962 میں قیام عمل میں آیا تھا، لیکن وہ اس وقت ایک ایڈوائزری کونسل تھی، لیکن 1973 کے بعد پھر اس کو ایک آئینی تحفظ دیا گیا، اور ماشاءاللہ اگر میں پاس میں دیکھوں تو اس کے بیشتر جو سربراہان وہ پہلے تھے جسٹس ابو صالح محمد صاحب، پھر پروفیسر علامہ صدیقی صاحب، پھر جسٹس حمود الرحمان، پھر جسٹس محمد افضل صاحب، جسٹس تنظیم الرحمان صاحب، پروفیسر جسٹس پھر محمد حلیم صاحب، ہاں کچھ عرصے ہمارے مولانا کوثر نیازی صاحب بھی رہے، اور جو پچھلے جو ہمارے ڈاکٹر صاحب کے آنے سے پہلے یہ جو عہدہ تھا وہ جمعیت علماء اسلام کے پاس کوئی جناب 2013 سے لے کر یعنی 2 بار منتخب ہوئے ہمارے مولانا شیرانی صاحب ان کے پاس رہا، اور اس اعتبار سے خیال یہ کیا جاتا تھا کہ یہ سیاسی جماعتوں کو حکومتیں اکوموڈیٹ کرنے کے لیے عہدہ دے دیتی ہیں، لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارے ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب میرٹ پر ایک بڑا پس منظر رکھتے ہیں اسلام اور اس کی شریعت، اور اس کو پڑھایا بھی ہے انہوں نے یونیورسٹیوں میں، باہر بھی جا کر ان کا سیمینار کورسز، اور بڑا حساس موضوع ہے خاص طور پر جب کوئی اسلامی نظریاتی کونسل کے حوالے سے بیانات دیتا ہے۔ وہ جو ایشو جس کو پر عموماً گفتگو ہوتی رہتی ہے، اس کے بجائے ذرا آپ دیکھیں اس کی کتنی اہمیت ہے کہ ہمارے تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب جو بہرحال 22 سال تک لڑتے رہے مختلف قوتوں سے اور بالآخر وزیر اعظم بنے، اور انہوں نے اپنی پہلی تقریر میں، ویسے تو پہلے بھی اپنے جلسوں جلوسوں میں کرتے تھے، لیکن اس کو اہمیت دی کہ وہ مدینہ ریاست جو ہے وہ تصور ان کا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب، کچھ کہتے تھے شاعر مشرق علامہ اقبال کا خواب، بانی پاکستان قائد اعظم کا تصور، لیکن ذرا خان صاحب کی ذرا یہ جو پہلی تقریر ہے، اہم تقریر تھی، اس لیے کہ پہلی تقریر تھی، اس میں جو انہوں نے مدینہ ریاست کا ذکر کیا، میں چاہتا ہوں ذرا ابتدا میں اس پر کیوں نہ گفتگو کر لی جائے، اور اس سے پہلے ذرا خان صاحب کی یہ تقریر بھی اگر میں آپ کو سناتا چلوں۔ ڈاکٹر صاحب دیکھیں، میری جو انسپریشن تھی وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ کی ریاست بنائی، اس ریاست کے اندر جس طرح کا انسانیت کا نظام آیا، پہلی دفعہ دنیا کی تاریخ میں ایک فلاحی ریاست بنی، ایک ریاست نے ذمہ داری لی اپنے کمزور طبقے کی، پہلی دفعہ ایک ریاست نے بیواؤں کی، معذوروں کی، یتیموں کی، ایک یہ بھی سٹیج آئی کہ خلیفہ وقت نے کہا کہ اگر کتا بھی میری ریاست کے اندر بھوکا مرے تو میں ذمہ دار ہوں گا۔ میں وہ اس ریاست میری انسپریشن یہ ہے کہ پاکستان اس طرح کا ایک انسانیت کا نظام بنے۔ مدینہ کی ریاست جو ہم سارا مسلمان، ہم دنیا کے عظیم لیڈر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دیتے ہیں، وہ پہلی ریاست تھی جو ایک فلاحی ریاست تھی، اور وہ انہوں نے پرنسپل سیٹ کیے تھے اس ریاست کے، جس میں قانون کے سامنے سب ایک برابر تھے، قانون کی بالادستی تھی، جس میں انسانیت تھی، جس میں میرٹ تھی، جس میں عدل تھا، یعنی کہ پیسے والوں سے پیسہ لے کے نچلے طبقے کے اوپر خرچ کرتے تھے۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ کیسے ایک ریاست کو کن پرنسپلز پہ بنایا جو کہ دنیا کی عظیم سویلائزیشن 700 سال تک بنے۔ ہم نے انہی پرنسپلز کے اوپر انشاءاللہ میری کوشش ہوگی پاکستان کو ان پرنسپلز پہ لانے کے لیے۔ جی ڈاکٹر صاحب، ہمارے تحریک انصاف کے سربراہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا ہے، اس کو سیاسی تناظر میں لیا جائے گا، ایک سلوگن سمجھا جائے گا، بسط احترام چاہے عمران خان صاحب کتنے ہی خلوص سے یہ کہہ رہے ہوں کہ وہ ان کے ذہن میں مدینہ کی ریاست کا تصور ہے، اور پھر یہ بھی معلوم کیا جائے گا، میں معلوم کرنا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب کہ جو ہمارا 73 کا آئین ہے، اور پھر آپ کا اسلامی نظریاتی کونسل اس کو جس صورت میں دیکھتی ہے، کیا اس 73 کے آئین میں اس ریاست کو قائم کیا جا سکتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب کو سوال طویل ہو گیا، لیکن یہ آپ پورا پس منظر کے ساتھ میں آپ سے معلوم کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب مہربانی مجاہد صاحب،
ہمارے وزیر اعظم نے جس طریقے سے مدینہ کی ریاست کا ذکر کیا، تو اب مدینہ کی ریاست کی تاریخ اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک خاص پس منظر میں وجود میں آیا، اور وہ پس منظر یہ تھا کہ اس وقت جو دو بڑی عالمی طاقتیں تھیں، یعنی قصرا فارس کا حکمران شہنشاہ، اور قیصر جو روم کا تھا یعنی بازنطین کا حکمران تھا، اب دونوں یہ ریاستیں جو تھی یہ ملوکیت پر مبنی تھی، یہ استحصال پر مبنی تھی، عوام کے اوپر بے انتہا ٹیکسوں پر مبنی تھی، کیونکہ دونوں کے درمیان ایک لمبی جنگ تھی۔ اب اس صورتحال میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں رفتہ رفتہ ایک ریاست وجود میں آئی کہ جس کے نمایاں خد و خال جو تھے وہ یہ تھے کہ ملوکیت کی جگہ وہاں پہ شورائیت تھی، یعنی جس کو ہم انگریزی میں کلیکٹیو وزڈم کہہ سکتے ہیں، کہ ایک اجتماعی سوچ اور اجتماعی مشورے کے نتیجے میں نظام کا چلایا جانا۔ اور اسی طریقے سے پھر جو حکمران تھے، جو والی تھے، وہ والی بھی اس مقصد کے لیے تھے کہ وہ عوام کی خدمت کریں، وہ عوام کے اوپر بوجھ نہ ہوں، اور پھر جو ادارے قائم کیے گئے وہ تمام ادارے عوام کی خدمت کے لیے تھے، اور ایک فلاحی ریاست کا تصور دیا گیا۔ فلاحی ریاست کا مقصد یہ ہے کہ ریاست عوام کے فلاح اور بہبود کے لیے ہو، اور ریاست کا جو خزانہ ہے اس کا رخ عوام کی طرف ہو، لوگوں کی طرف ہو، نہ یہ کہ لوگوں کی جیبوں کا رخ جو ہو وہ عوام کی طرف ہو۔ تو اس طریقے سے ریاست مدینہ کی نمایاں خد و خال بنے، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت عمر فاروق نے اس کی تکمیل کے درجے پہ یہ اعلان فرمایا کہ اگر دریائے فرات یا دریائے دجلہ کے کنارے ایک کتا بھی بھوک سے مر جائے تو اس کی ذمہ داری حضرت عمر فاروق پر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک مضبوط معیشت کا ذکر کیا گیا، ایک ایسی معیشت کہ جس میں تمام لوگوں کی سہولیات اور تمام لوگوں کی آسائش اور تمام لوگوں کی ضروریات زندگی جو ہوں وہ ریاست کی ذمہ داری ہو۔ ڈاکٹر صاحب لیکن ڈاکٹر صاحب بچہ احترام، ڈاکٹر صاحب جو اب جو ریاست ہے اس کے آپ کو علم ہے کہ جو یعنی اگر ہم پاکستانی ریاست کو سامنے رکھیں اس میں جو ہے اگر معیشت کو دیکھیں وہ سود پر مبنی ہے، بینکنگ کا کاروبار آپ کا، باقی کاروبار، پھر یہاں فیوڈل بڑے سخت گیر ہیں، یہاں سرمایہ کار ہیں، یہاں آپ نے دیکھا کہ منی لانڈرنگ کرتے ہیں، یہاں لوگ ٹیکس نہیں دیتے ہیں، اور یہ ان کی عادت 70 سال پرانی ہو گئی ہے، اور یہ ان کا تعلق حکمراں طبقے سے ہے، انہیں تحفظ حاصل ہوا ہے، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی، یہ ایک دوسرے کو بچاتے رہے ہیں، اور ابھی بھی اتنے مضبوط ہیں کہ آپ وہ اکٹھے ایک بار ہو گئے ہیں۔ یعنی میں نے آپ سے کہا نا کہ میں ذرا مذہبی اور شرعی اس سے ذرا گریز کرتے ہوئے ذرا سیاسی تناظر میں ان چیزوں کو دیکھتا ہوں نا، کیونکہ حقیقت تو یہی ہے نا ڈاکٹر صاحب۔ اس میں کیسے ممکن ہے کہ عمران خان صاحب جن کی حکومت جو ہے وہ 5 اور 7 اور 10 ووٹوں پہ کھڑی ہے، آئیڈیا اچھا ہے، آئیڈیالوجی اچھی ہے، خواب اچھا ہے، عملاً کیسے ممکن ہے؟ کیونکہ وہ ادارے، ریاستی ادارے جن کا میں نے ذکر کیا بڑے اسٹرانگ ہیں، وہ حکمراں طبقے بڑے اسٹرانگ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت آپ نے اچھی بات کی، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ کوئی ایسی ایک آسان مرحلہ نہیں ہے، اور یہ بلا شبہ ایک اپ ہل ٹاسک ہے، یعنی اس کو حاصل کرنا یہ مہینوں میں یا سالوں میں ممکن نہیں ہے، اس کے لیے ایک لمبی جدوجہد کرنی پڑے گی۔ ہم نے یہ ایک تجویز پیش کی کہ اگر مدینہ کی ریاست قائم کرنی ہے تو سب سے پہلے تو اس کے لیے ایک مناسب ٹاسک فورس قائم کر دیا جائے، تاکہ ٹاسک فورس ان اسباب کا بھی ذکر کرے کہ جو اس سلسلے میں ایک رکاوٹ ہیں، سد باب ہیں، اور پھر اس کا ایک عملی نقشہ بھی پیش کرے کہ موجودہ دور میں پاکستان کی جو صورتحال ہے، پاکستان کے دور کی صورتحال میں ریاست مدینہ کے نمایاں خد و خال کیا ہوں گے، اور پھر اس کے حصول کے لیے لائحہ عمل یعنی نقشہ کار کیا ہوگا۔ تو ظاہر ہے کہ جب تک اس کے لیے ہوم ورک نہ ہو اس وقت تک تو فوری طور پہ اس کا قیام کوئی آسان کام نہیں۔ ابھی ذرا میں گفتگو کرنا چاہوں گا کہ کیونکہ جب تحریک انصاف کے قائد وزیر اعظم عمران خان اپنی پہلی تقریر میں دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ مدینہ ریاست قائم کریں گے تو اس کے لیے کیا کیا عملی قدم اٹھانا چاہیے، یہ بات کروں گا، میں معلوم کروں گا ہمارے ڈاکٹر صاحب سے ایک بریک کے بعد۔ ڈان نیوز میں مجاہد بریلوی ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ وہ سیاستدانوں سے گفتگو کرنا تو آسان ہوتی ہے نا، یہ تو خیر آپ کو علم ہے کہ ہمارا
ایک دو سوال کر کے ان کو ادھر نیچے دکھا دیا, کچھ انہیں گھیر گھار لیا. لیکن اگر ایک تو موضوع اتنا حساس ہو اور پھر ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب جس پائے کے عالم ہیں, ان سے گفتگو کرتے ہوئے ذرا مجھے جھجک ہو رہی ہے. زبان کی بھی کا بھی خیال ہے, بیان کا بھی خیال ہے, لیکن میں دیکھ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب بڑی شفقت فرما رہے ہیں جواب دیتے ہوئے. ڈاکٹر صاحب یہ اگر جو جس خان صاحب نے جس ریاست کا ذکر کیا ہے, اور یقیناً آپ اس میں اگر ان کو تجویز دیں گے تو 1 2 3 4 کیا چیزیں کرنی چاہیے؟ چلے وہ 100 دن والا تو چھوڑیں, ہم 500 دن کہہ لیتے ہیں, 1 سال کہہ لیتے ہیں, عملی طور پر کیا کرنا چاہیے اس ریاست کے قیام کے لیے ڈاکٹر ایاز؟ مجاہد بریلوی صاحب, اب 100% ہم ظاہر ہے کہ اس صورتحال میں جو اس وقت ہمارے معاشرے میں اور ملک کے اندر ہے, ہم ایک مکمل اسلامی اور مکمل مدینے کی طرز کی ریاست تو قائم کرنے میں وقت لگے گا, لیکن کچھ اقدامات ایسے کیے جا سکتے ہیں کہ جو آسان اور ممکن اقدامات ہیں. ٹھیک. مثلا سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جس طریقے سے قومی خزانہ غیر ضروری اخراجات پہ خرچ ہوتا تھا, وہ اخراجات کم کر دیے جائیں. جس طریقے سے مصرفانہ کھانے دیے جاتے تھے, یا جس طریقے سے پروٹوکول پہ بے انتہا خرچے ہوتے تھے, اس میں اگر ہم کفایت شعاری کا طریقہ اختیار کریں, اور باقی ملکوں میں بھی اگر آپ دیکھیں, مسلمان ملکوں میں مثلا ملیشیا میں, ترکی میں آپ دیکھیں, ایران کے اندر بھی آپ دیکھیں, تو یہ تقریباً تک وہی طریقہ ہے جو دور اول میں تھا, کہ نہ ہی اتنا کر و فر ہے, نہ ہی اتنا اسراف ہے, بلکہ ضرورت کے مطابق خرچے ہوتے ہیں, اور ضرورت کے مطابق اور زیادہ تر رقوم جو ہیں وہ عوامی فلاح و بہبود پہ خرچ ہو سکتا ہے. دوسری چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ آسانی کے ساتھ ممکن ہے کہ جو بیت المال ہے ہمارا پاکستان کا, اور اس میں اربوں روپے موجود ہیں, اس کے لیے ایک ایسا لائحہ عمل بنایا جائے کہ وہ پیسہ اس طریقے سے خرچ نہ ہو کہ جس طریقے سے ہم قطاروں میں کچھ حاجت مندوں کو کڑا کر کے اور ان کو زکوٰۃ کی رقم دے دیتے ہیں, بلکہ ہم کوشش یہ کریں کہ ان کو اقتصادی طور پہ تقویت دیں اور ان کو اس قابل بنا لیں کہ وہ خود کمانے کے اہل ہو جائیں. تو جو بیت المال ہے اس کو بھی ہم ایک بہت بہتر طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں. اس طریقے سے جو ہماری نوکرشاہی ہے, جو بیوروکریسی ہے, جو انتظامیہ ہے, اگر اس کی اس طریقے سے تربیت ہو جائے کہ وہ عوامی مسائل حل کرنے کی کوشش کریں اور عوام کو سہولیات ان کی دہلیز تک پہنچانے کی کوشش کریں, تو اس سلسلے میں بھی ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں. مثلا ترکی کے اندر طیب اردوغان جو تھا, یہ استنبول کا میئر تھا, کیوں قابل اور کیوں لوگوں نے اس کی سپورٹ شروع کی اور وہ بہت مقبول ہو گیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے ایک ایسے میئر ہونے کا ثبوت دیا کہ جنہوں نے کوشش کی اور اس بات کو یقینی بنایا کہ استنبول کی سڑکیں, استنبول کے مکانات, استنبول کے ہسپتال, اس میں عوامی سہولیات کو عام کر دیں. تو آج بھی ہمارے ہاں پاکستان کے اندر یہ ممکن ہے کہ ہم عوام کو سہولیات ان کی دہلیز تک پہنچا دیں. اور اسلامی ریاست کا ایک بڑا مقصد یہ بھی ہے کہ ایک فلاحی تصور ہو اور عوام کو سہولیات ان کی دہلیز تک پہنچا دیے جائیں. تو یہ کچھ اقدامات کی اگر ابتدا کی جائے تو یقیناً رفتہ رفتہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم اور بڑے اقدامات کی طرف بھی جا سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, میں کسی آپ کو سیاسی تنازع میں نہیں کرنا چاہتا, لیکن جو فوری اگر آپ مسئلے کہتے ہیں, مثلا میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ ابھی روز ہم سنتے ہیں کہ ملازمات, جو بچیوں کو جو ملازم ہوتی ہیں انہیں تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے, ان پر ظلم ہوتا ہے, 2-3 دن خبریں چھپتی ہیں اور اس کے بعد کچھ اس کی خبر نہیں آتی. پولیس کا جو پورا کا پورا نظام ہے, ڈاکٹر صاحب آپ کو علم ہے اور تجربہ بھی ہوگا کہ وہ کس پر قائم ہے, کوئی اس میں اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. آپ کی نوکرشاہی جو گریڈ 19, 20, 21, 22, آپ کے وزرائے کرام, مشیر کرام, یعنی اس وقت جو ریئلٹی ہے, میں نے کہا نا میں آپ کو کسی سیاسی طرح میں نہیں الجھانا چاہتا, لیکن اصلاح ان کی پولیس کی اتنی آسان نہیں ہے. مجموعی طور پر جو میں اپنے سندھ کے بارے میں بات کروں, جو میں 1 نہیں 10 واقعے بتا سکتا ہوں کہ بے گناہ لوگ برسوں سے جیلوں میں پڑے ہیں, اور کئی لوگ سپریم کورٹ نے ابھی کچھ عرصے پہلے 12 سال بعد ایک شخص کو رہا کیا اور کہا جی وہ اس پر جھوٹا مجرم تھا. تو اس جج کو بلا کے پوچھنا تھا نا, تم نے ایک آدمی کی زندگی برباد کی, اس کا گھر برباد کیا بغیر اس کے بارے سے. تو یہ پورا سسٹم جو ہے ڈاکٹر صاحب, اس لیے میں بڑا یعنی جب خان صاحب کا یہ دعویٰ ہے اس میں پھر ان لوگوں سے نمٹنا جو بڑے پاورفل ہیں, اتنا آسان کام تو نہیں ڈاکٹر صاحب. بالکل مجاہد صاحب, آسان کام نہیں ہے. ہم ایک بہت مشکل دور سے گزر رہے ہیں. پولیس جو ہے وہ ایک ایسی پولیس ہے
کہ جو عوام کی خدمت کی بجائے عوام کے اوپر حکمرانی کرنا چاہتی ہے، اور جس طریقے سے وہ عوامی مسائل کی طرف ان کا اپروچ ہے. اس کے علاوہ ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ بانڈڈ لیبر کا ہے، کہ جس طریقے سے ہمارے غریب لوگ جو ہیں کچھ ایک بہت بڑی تعداد وہ ساؤتھ پنجاب میں، جنوبی پنجاب میں اور سندھ کے علاقے میں وہ ایک نئی قسم کی غلامی کا ایک تصور ہے کہ ان کا استحصال کیا جاتا ہے. پھر جو ہمارے عدلیہ کا نظام ہے، اب اس میں آپ دیکھیں کہ ایک غریب آدمی کس طریقے سے لاکھوں کا وکیل کر لے، تو جب لاکھوں کا وکیل وہ نہیں کر سکتا تو انصاف کی فراہمی کو وہ کیسے یقینی بنائے اپنے لیے. تو مسائل تو بہت ہیں، لیکن اس وجہ سے تجویز یہ دی گئی ہے کہ اگر اس بارے میں اخلاص ہو تو سب سے پہلے ایک ٹاسک فورس قائم کر دی جائے، تاکہ اجتماعی دانش کے ذریعے ان اسباب کا مطالعہ کیا جائے، اور پھر اسباب کے مطالعے کے بعد ایک لائحہ عمل اور نقشہ کار بھی تجویز کر دیا جائے. یہ وقت طلب کام ہے اور محنت طلب کام ہے، آسانی کے ساتھ ہونے والا نہیں ہے. تو پھر ڈاکٹر صاحب، یعنی میں نے کہا نا، تو اسلامی نیشنل کونسل اور اب کوئی 50 سال سے اوپر ہو گئے، 73 سے بلکہ اس سے زیادہ ہو گئے. اور اسی طرح یہ مثلا پچھلے حکمراں تو دعویٰ نہیں کرتے تھے نا، جو پرائم منسٹر رہے خان صاحب تو دعویٰ کر رہے ہیں. تو جب دعویٰ کر رہے ہیں اور وعدہ کر رہے ہیں، اور شخصی طور پر یقیناً ان میں یہ خوبی ہے کہ ان پہ کوئی کرپشن کا الزام نہیں ہے. شوکت خانم کی صورت میں انہوں نے ایک بڑا فلاحی کام کیا ہے، یعنی ان کی اچھی بات ہے. لیکن جو فرد جو ہے وہ جو ریاستی بگاڑ ہے اس کو آسانی سے تبدیل نہیں کر سکتا، جبکہ اس کے پاس اس کی جماعت میں بھی وہ ہوں کیا ہے، وہ جو اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں. تو یہ بھی والا بھی معاملہ ہے نا ڈاکٹر صاحب. حکم اذان لا الہ الا اللہ. بالکل مجاہد بریلوی صاحب، صحیح بات ہے آپ کی. اور خان صاحب نے چونکہ تبدیلی کا نعرہ دیا ہے تو لوگ اس وجہ سے ایک توقع بھی رکھتے ہیں کہ تبدیلی ہوگی. اب تبدیلی کا ایک سلوگن تو ہے، لیکن تبدیلی کا تصور جو ہے اس کی عملی شکل کیا ہوگی، تو اس سلسلے میں یہی ہے وہ ٹاسک فورس کی جو ہم نے تجویز دی ہے. اور مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ اسلامی نظریاتی کونسل اس سلسلے میں تعاون فراہم کرے، اگر اسلامی نظریاتی کونسل سے کہا گیا. اگر میں کوئی آپ سے کہوں تو وہ ٹاسک فورس اس کی تشکیل یعنی کس طرح تنظیم سازی ہوگی؟ مثلا کیا اس میں مثلا جب تک پاورفل لوگ اس ٹاسک فورس میں نہیں ہوں گے جو انفلوئنس کر سکتے ہیں، ورنہ اگر آپ مجھ کو بھیج دیں جائیں بھائی میڈیا کو درست کرو، تو مجھے تو کوئی اندر ہی جانے نہیں دے گا. کون جب تک بااثر لوگ نہیں ہوں گے؟ میں ایسے لوگ ہوں کہ جن کو اسلامی تاریخ کا علم ہو اور وہ انتظامی امور کے ماہر ہوں، علماء ہوں، ماہرین قانون ہوں، ماہرین معاشرت ہوں، اور وہ یہ بتائیں کہ اس وقت جو آپ نے جس طریقے سے مسائل گنوائے کہ کس طرح ہمارے راستے میں رکاوٹیں ہیں، ان رکاوٹوں کا تعین کرے، اور پھر یہ بتائے کہ رکاوٹوں سے گزر کر ہم کس طرح مدینے کی ریاست کی جو نمایاں خد و خال ہے ان کے حصول کی طرف جا سکتے ہیں، ایک نقشہ کار بھی تجویز کریں. تو یقیناً اگر 100% یہ مقصد حاصل نہ بھی ہو تو کچھ میدانوں میں تو اچھے اقدامات ممکن ہیں. جیسے آپ جو ٹاسک فورس کا ذکر کر رہے ہیں تو اس کو یعنی یقیناً آئینی طور پر انہیں تحفظ حاصل ہو نا، کہ وہ ٹاسک فورس اگر اسے علم ہو کہ فلاں ادارے میں لوگوں کا استحصال ہو رہا ہے، فلاں جو ہے وہ حوالات میں تشدد ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، بغیر کسی قانونی اس کے ہو رہا ہے، تو وہ ٹاسک فورس وہاں پہنچ کر جو ہے اس کا رکن جو ہے جب اس کے علم میں لایا جائے تو وہاں پہنچ کر ان کی دادرسی کر سکے. یہ ہونا ڈاکٹر صاحب؟ نہیں، ٹاسک فورس سے میرا مقصد یہ ہے کہ ایک خان صاحب مختلف معاملات کے بارے میں ٹاسک فورس قائم کر رہے ہیں. یہ ایک اجتماعی دانش کی تنظیم ہوتی ہے کہ جو تجاویز پیش کریں کہ ہم نے اس مقصد کو کس طرح حاصل کرنا ہے، اس مقصد کے لیے کیا رکاوٹیں ہیں اور ان رکاوٹوں کو کیسے عبور کرنا ہے. باقی یہ جو آپ نے ذکر کیا اس کے لیے تو ایک ادارہ موجود ہے محتسب کا، اور محتسب کے ادارے واقعی اگر آپ اس کا مطالعہ کریں تو بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ جن میں محتسب کے ادارے نے بہتری لائی ہے اور لوگوں کو انصاف کی فراہمی یقینی بنائی ہے بغیر کسی خرچے کے اور اخراجات کے. بسط احترام، مجھے ویسے بریک کی طرح پڑا ہے، میں اگر محتسب کا ادارہ واقعی حقیقی معنوں میں جو اس کی ذمہ داری پوری کرتا تو شاید مسائل کے انبار نہیں کھڑے ہو سکتے. لیکن ڈاکٹر صاحب اب اس کا میں آپ سے کیوں پوچھوں، آپ کی تھوڑی ذمہ داری ہے. ذرا میں بریک کی طرف چلتا ہوں، اور پھر ایک ذرا یہ جو ایشو آیا ہے اور کیونکہ ڈسکس بھی ہو رہا ہے یہ جو اور یہ ہمیشہ ہے پاکستان میں
کہ ہمارے ہاں جو خواتین کے ساتھ گھریلو تشدد ہوتا ہے، ڈومیسٹک وائلنس ہوتا ہے، اور وہ کچھ اس طرح کے قوانین میں الجھاؤ ہے، پھر ہمارے کچھ جوڈیشل سسٹم میں اتنی مشکلات ہیں، پھر اگر ڈاکٹر صاحب اگر سول کورٹیں دیکھیں، سیشن کورٹیں میں دیکھیں، کم از کم میں اور آپ میں تو نہیں چاہوں گا کہ کوئی میری بہن وہاں جا کر اگر خدا نہ کرے اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہو تو وہاں جا سکے۔ تو اس ماحول میں جب یہ آپ کہتے ہیں کہ آپ بجا کہتے ہیں کہ عدالت جائے بغیر بھی خلا دیا جائے، لیکن حق دینے والا جو ایک ہے، ذرا اس پر بھی گفتگو کریں گے، اور لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ڈان نیوز میں ایک بار پھر مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کرتا ہے، اور میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ سیاسی موضوعات پر گفتگو کرنا اس میں کچھ خطرہ وطرہ نہیں رہتا، اتنی حساسیت نہیں ہوتی۔ اب تو بڑی آسانی سے چور کہہ دیں، ڈاکو کہہ دیں، بلکہ ایک آدھ شعبے تو دیکھا ہے کہ گفتگو جو ہے وہ ہاتھ جو ہے وہ گریبانوں تک بلکہ گالوں تک چلا جاتا ہے، پھر وہ معذرت ہو جاتی ہے، ہمارے کوئی لوگ کہہ نہیں کرتے۔ لیکن یہ جو شریعت ہے، دین ہے، مذہب، یہ بڑا حساس موضوع ہے، اور جب اسکرین پر کیا جائے اور ایک ایک لفظ پر جو ہے پکڑ ہو رہا ہے، اور جیسے میں بار بار اس کا اعتراف کرتا ہوں کہ طالب علم کے لیے مشکل ہو رہا ہے کہ اسلامی نیرتی کونسل کے چیئرمین ہم محترم ڈاکٹر قبلہ ایاز سے ان حساس موضوعات پر گفتگو کروں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو ایک اچھی بات ہے، جو اچھے کام ہیں ہمارے یہاں، ایک میڈیا کا ایک ہے، وہ ہم لوگ کوئی اچھی خبر، بہتر خبر، اور یا جسے کہتے ہیں گڈ نیوز، اس کو نیوز نہیں سمجھتے۔ وہ جس میں کچھ تھوڑا سا متنازع ہو، ذرا جس میں کچھ ذرا جسے کہتے ہیں 12 بسے والے کی چاٹ ہو، اس کو ایک پسند کیا جاتا ہے، سرخیاں دی جاتا ہے، اور پھر اس پر ابھی آپ اور پھر آپ لوگ یہ کہتے ہیں جی ہم نے یہ تھوڑی بات کہی تھی، ہمارا تو مقصد یہ تھا، لیکن کہتے ہیں نہیں جی آپ نے یہ کہا، تو یہ بحث چھڑ جاتی ہے۔ اب جیسے یہی موضوع آ گیا کہ طلاق دینے کا حق مرضی کو حاصل ہوگا، آپ کو کہتے ہیں یہ کیوں تھا، خواتین کو کیوں نہیں حاصل ہوگا؟ تو یہ والا جو ایشو ہے ڈاکٹر صاحب، کیا ہمیں اس کو ڈسکس کرنا چاہیے پبلکلی، یا ہم کہیں نہیں بھائی الگ اس کا فورم ہونا چاہیے، الگ بیٹھ کر گفتگو کرنی چاہیے؟ کیونکہ پبلک میں جب گفتگو کی جائے گا تو پھر لوگ اپنے اپنے عقیدے، اپنے تعصبات کے ساتھ اس پر رد عمل کا اظہار کریں گے نا ڈاکٹر صاحب؟ بالکل مجاہد بریلوی صاحب، یہ اس مسئلے کا ایک پس منظر ہے، اور وہ پس منظر یہ ہے کہ ہمارے تقریباً روزانہ کی بنیاد پہ یہ شکایات آتی تھی، بلکہ ائمہ مساجد علماء کرام یہ کہتے تھے کہ شوہر ہمارے پاس آ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو جذبات میں آ کے اور غصے میں آ کے اپنی بیوی کو بیک وقت 3 طلاقیں دے دی ہیں، اب ہمارے لیے کوئی طریقہ بتاؤ کہ ہم کیا کریں، ہم تو بڑے پریشان ہیں۔ اور یہ 3 طلاقیں بیک وقت، اس کے بارے میں اطلاعات اور اس کے یہ جو اس قسم کے واقعات جو ہیں یہ تقریباً روزانہ کی بنیاد پہ ہو رہے ہیں۔ تو اسلامی نظریاتی کونسل میں اس حوالے سے گفتگو ہوئی، اور یہ طے پایا کہ اگر ہم یہ کوشش کریں اور جو آئلی قوانین ہیں 1961 کے، ان میں ترمیم تجویز کریں اور 3 طلاقیں بیک وقت ان کو قابل تعزیر جرم قرار دیں، تو یہ ایک سلسلہ ہوا اور ہم نے یہ سفارش کر بھی دی۔ تو اس سلسلے میں یہ بھی فیصلہ ہوا کہ علماء کرام سے گزارش کی جائے کہ وہ کوشش کریں اپنے خطبات جمعہ میں، دروس قرآن میں اور دروس حدیث میں، کہ وہ یہ بتائیں اپنے مقتدیوں کو اور جو ان کے آس پاس نماز کے لیے آنے والے لوگ ہیں کہ 3 طلاقیں بیک وقت کی فقہ حنفی میں واقع ہو جاتی ہیں، تو یہ اس کے بارے میں ان کو روکنے کی کوشش کی جائے۔ چنانچہ اس تسلسل میں یہ بھی بات آ گئی کہ جو نکاح کے وقت شادی جب عمل ہو تو نکاح خواں کا جو رول ہے اس کو ذرا مؤثر بنا دیا جائے، اور ان کو یہ کہا جائے کہ وہ یہ کوشش کریں کہ میاں بیوی کے جو حقوق اور فرائض ہیں ان کا بھی باقاعدہ نکاح نامے میں ذکر ہو، اور وہ ان کے سامنے انہیں بتا دیا جائے کہ یہ آپ کے حقوق ہے اور یہ فرائض ہیں۔ تو اس بات کا امکان ہے کہ ایک مربوط اور بہتر آئلی نظام جو ہے وہ رفتہ رفتہ سامنے آنا شروع ہو جائے گا، اور یہ جو واقعات عدالتوں میں آتے ہیں یہ واقعات کم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو اس کا یہ پس منظر تھا۔ نہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کو جیسے میں نے کہا کہ جو وکلا ہیں یا جو ججز ہیں یا جو عدالتیں ہیں، اور خاص طور پر جو ہمارے بیشتر مثلا یہ جو بہت ماڈرن اور جو امیر کبیر اہل ثروت اہل دولت
کے خاندانوں کا ایشو نہیں ہوتا، وہ تو ماشاءاللہ ان کا اتنا روب دبدبہ ہوتا ہے، اتنے بااثر ہوتے ہیں کہ وہ بغیر ان کے گھرانے عدالتوں پہ جائے بغیر اور وکیلوں کو جائے بغیر کرتے ہیں۔ یہ تو اصل مسئلہ بہت ہی جو محنت کش طبقہ، لوئر مڈل کلاس، بلکہ اس میں درمیانہ طبقہ بھی شامل کر لیں، اور اس میں بہرحال ہمارے ہاں جو ہم جس تہذیب میں، جس معاشرت میں جکڑے ہوئے ہیں، بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اگر میں ابھی کہیں کہ میں اپنی بہن کو کہوں کہ وہ عدالت جائے، وکیل کے پاس جائے، جیسا کہ ہوتا ہے، اور پھر جس طرح اس سے سوالات ہوتے ہیں۔ اصل یعنی جو میں بنیادی طرف آپ کی نشاندہی کرنا تو یہ والا جو مرحلہ، کیا اس کی جگہ کوئی اور نہیں ہو سکتا فورم؟ جیسا کہ دیکھیں اس پہ یہی ہے کہ اگر ہم قرآن پاک کی طرف جائیں تو قرآن پاک میں تو بہت آسان طریقہ بتایا گیا ہے، اور وہ آسان طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی خاندانی تنازع ہو، شوہر اور خاوند کے بیوی کے درمیان کوئی شکر رنجی ہو، تو ایک حکم یعنی ثالث مرد کی طرف سے اور ایک حکم یعنی ثالث بیوی کی طرف سے، اور وہ ان تنازع کو حل کرنے کی کوشش کرے۔ تو اگر ہم علماء کرام کے ذریعے یہ کوشش کریں کہ عوام کا شعور بیدار کریں تو یقیناً یہ مسائل جو ہیں یہ نہ عدالتوں تک جائیں گے، نہ ان کے لیے بہت قیمتی بڑے کاسٹلی وکیلوں کی ضرورت ہوگی، اور پھر گھر کے معاملات جو ہے وہ چراہوں میں اور اخبارات میں بھی نہیں آئیں گے۔ لیکن عملاً تو ایسا نہیں ہے نا آج تک ڈاکٹر صاحب، میرے خیال میں ہزاروں نہیں لاکھوں کیسز التوا کا شکار ہیں، اور ایک نہیں، اگر میں خود ذاتی طور پر واقف ہوں کہ 8-8 10-10 سال ہو گئے ہیں جو ہمارے یہاں بدقسمتی سے چلے مغرب کی سوسائٹی میں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے تو اتنا حق دے دیا کیونکہ اس میں بہت زیادہ پیسہ انوالو ہے، آدھے رقام بھی دے جاتے ہیں کہ کہیں مرد بھی مظلوم نظر آنے لگتا ہے ویسٹ میں تو، لیکن پاکستان میں تو سراسر مظلوم جو ہے وہ خاتونی ہمیں نظر آتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی تجربہ ہوگا ہماری جو جس طرح کی بیکورڈ سوسائٹی ہے اور جس طرح کے ہمارے جو رہن سہن ہے، اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آپ قوانین کہتے ہیں وہ اتنا تحفظ نہیں دیتے، وہ اتنا ریلیف ان کو نہیں دیتے، اور اس میں عمر گزر جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد خاص طور پر وہ جو فیملی، اس میں بچے جو ہے جس طریقے سے سفر کرتے ہیں وہ بھی ایک بڑا المیہ ہے۔ اس لیے آپ کی تجویز درست ہے، لیکن اگر نئے پاکستان میں عمران خان سے کیوں نہ امید رکھی جائے کہ کم از کم کوئی تو ایک ایسا قانون کر دیں کہ کم از کم، جیسے مجھے ایک اچھا لگا تھا جب میں پشاور گیا تھا، جو ماڈل ایک تھانہ تھا اور وہاں انہوں نے ایک کورٹ لگائی ہوئی تھی، اور مجھے پتہ چلا کہ وہاں علاقے کے لوگ انہوں نے بیٹھ کر باہمی فیصلے کیے تھے، تو مجھے بڑا اچھا ایک تجربہ لگا۔ یہ معاملات اس طریقے سے بھی حل ہو سکتے ہیں، وہ کہ بہت بڑا ٹاسک ہے ڈاکٹر صاحب۔ بالکل، یہ جو آپ نے بات بتائی یہ واقعی ایک بہت اچھا طریقہ ہے، اور عدالتوں سے بچنے کا طریقہ ہے، تنازعات کے حل کا، کانفلکٹ ریزولوشن کا۔ یہ متعدد علاقوں میں بہت کامیابی کے ساتھ جا رہا ہے، نہ صرف یہ کہ میاں بیوی یا خانگی جو معاملات ہیں وہ اس طریقے سے حل ہو رہے ہیں، بلکہ قتل کے اور زمینوں کے دیوانی مقدمات جو ہیں وہ بھی 1-2 دن کی محنت کے بعد حل ہو جاتے ہیں، اور فریقین کے درمیان صلح کی طرف جو علاقے کے بزرگ ہیں وہ فریقین کو صلح کے لیے تیار کر لیتے ہیں۔ تو اگر یہ نظام بھی پورے ملک میں عملاً نافذ کر دیا جائے تو مجھے یقین ہے کہ جو عدالتی تنازعات ہیں اور جو ہمارا غریب طبقہ ہے وہ ان کی رسائی بھی عدالتوں تک ممکن نہیں ہے، ان کے مسائل اس میدان میں حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ڈاکٹر قبلہ ایاز سے گفتگو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ڈان نیوز میں ایک بار پھر مجاہد بریلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ میرے مہمان ہیں اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین ڈاکٹر قبلہ ایاز۔ بڑا مشکل ہو رہا ہے مجھے سمیٹنا، لیکن اگر میں آخر میں ڈاکٹر سے یہ سوال کروں کہ جو جیسے میں نے کہا کہ ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں چھوٹی بڑی عدالتوں میں کیسز ہیں جس کے سبب بے شمار خاندان جو ہے ذہنی طور پر نہیں مالی طور پر بھی تباہ و برباد ہو رہے ہیں، کیا یہ ممکن نہیں کہ جب ایک ایسا کیس آئے اور اسلامی نظریاتی کونسل جو ہے وہ ہماری پارلیمنٹ کو یہ تجویز دے کہ جب کوئی یہ واقعہ آئے، جس طرح پہلے ہوتا تھا کہ میں نے دیکھا کہ بہت سارے جج حضرات عام طور پر یہ جھگڑا فساد خاص طور پہ اس طرح کے خلا تعلقات میں کہتے تھے، کچھ وقت دیا کرتے تھے کہ آپ لوگوں کو ہم 15 دن دیتے ہیں، 1 مہینہ دیتے ہیں، صلح کر کے آ جائیں، پھر باہمی طور پر مسئلہ حل ہو جاتا تھا۔ لیکن آپ کو پتہ ہے جب وکیل آئے گا اور جب یہ پورے عدالتی نظام میں ایک آدمی جکڑ جائے گا کتنا نقصان ہوگا۔ تو یہ اگر پابند کر دیا جائے خاص طور پہ خانگی معاملات میں، اور خاص طور پہ یہ جو آپ
یہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے طلاق کا اور علیحدگی کا کہ یہ نظریاتی کونسل یہ تجویز ہے پارلیمنٹ میں کہ کم از کم جب کیس درج ہو پرچی ہو تو 1 مہینہ دیا جائے کہ نہیں اس کے بعد ہم آپ کو سنیں گے. ڈاکٹر صاحب ایسا ممکن ہے؟ یہ بالکل ممکن ہے, یہ بہت اچھی تجویز ہے اور ہم اسلامی نظریاتی کونسل کے سامنے اس کو پیش کریں گے کہ خانگی معاملات میں صلح کے لیے وقت دیا جانا ضروری ہے. اور پھر جو ثالثی کی تنظیمیں ہیں گاؤں کی سطح پہ اور محلے کی سطح پہ ان کو بھی اگر متعارف کرایا جائے تو یقیناً بہت سارے مسائل کم ہو سکتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب آپ کو کیا یہ جو ابھی میں دیکھ رہا تھا شاید 20 رکنی کونسل ہوتی ہے آپ کی, تو اوورآل ٹھیک ٹھاک یعنی تعاون ہو رہا ہے آپ کا جن متعلقہ اداروں سے آپ وابستہ ہیں اس سے اسلامی نظریاتی کونسل کو؟ بالکل. درمیان میں آپ کو تو علم ہے کہ حکومتیں نگران حکومت آئی, نگران حکومت کے بعد انتخابات آئے اور اب نئی حکومت بنی ہے, لیکن اس دوران جو ادارے ہیں ان کا تعاون ہے ہمارے ساتھ. وزارت قانون کے ساتھ ہمارا مسلسل رابطہ ہے اور وزارت مذہبی امور کے ساتھ بھی بہت ہی نزدیکی ہمارے قریبی رابطہ ہے. لیکن اگر میں آپ سے بس احترامی عرض کروں ڈاکٹر صاحب کہ اسلامی نظریاتی کونسل جتنی بڑی ہے, یعنی مجھے ہمیں ذرا مشکل ہوتی ہے کہ اس نے جو اس کی رپورٹیں ہیں یا اس نے اب تک جو کارکردگی ہے وہ اس سے آگاہی اس طرح نہیں ہوتی, اور ایسے ہی سمجھا جاتا ہے کہ جیسے میں نے کہا, سوری ٹو سے آپ کے سامنے کہوں گا تو وہ ناراض ہو جائیں گے, کہ جیسے ایک عام طور پر ہماری حکومتیں جو ہیں وہ ایک جماعت کو خوش کرنے کے لیے کشمیر کمیٹی دے دیتی ہیں, کچھ اور کمیٹی دے دیتی ہیں, اس طرح یہ والا ادارہ بھی کچھ اس طرح کا بنتا جا رہا تھا یا بن گیا تھا. تو یقیناً آپ ایک میرٹ پر ہیں, تو اس لیے میں نے یہ کہا کہ وہ پھر جواب دہ بھی نہیں ہوتے, وہ لوگ کہتے ہیں جی ہمارے تو جن لوگوں نے ہمیں اپوائنٹ کیا ہم ان کو جواب دیں گے. مجاہد بریلوی صاحب, یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے. پارلیمانی نظام میں کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں, بالخصوص ہمارے ممالک میں, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ کے پاس وقت ہوتا اور میں اس وقت جو کونسل کے ممبران ہیں ان کا تعارف میں کراتا تو آپ یقیناً آپ کی طبیعت اور آپ خوش ہو جائیں گے کہ بہت اچھے ممبران ہیں, ماہر قانون ہیں, ماہر معیشت ہیں, ماہر بین الاقوامی امور ہیں, ہمارے پاس اسلامی علوم کے ماہرین ہیں, جید علماء کرام ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, حقیقتاً میں براہ راست اسلامات میں حاضر ہوں گا اور کوشش کروں گا کہ ان لوگوں سے بھی ملاقات کا شرف حاصل ہو. آپ نے وقت نکالا, اور جیسے میں نے کہا کہ یہ بڑا حساس موضوعات ہوتے ہیں, ان پر گفتگو کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے ہم جیسے جو کرنٹ افیئرس کے لوگ پروگرام کرتے ہیں. میں شکریہ ادا کرتا ہوں ڈاکٹر قبلہ ایاز کا, چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل کے پروگرام میں تشریف لائے. ڈان نیوز سے مجاہد بریلوی کو اجازت دیجیے.